السلام علیکم ناظرین۔ 6 سے 12 اکتوبر 2025 تک کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں برج حمل کی۔ برج حمل یعنی ایریز، اس ہفتے راہو کے دوسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کی صحت میں بہتری آئے گی۔ کسی بھی کریم یا مرہم کے استعمال سے پہلے اچھی طرح تحقیق کریں، جس کی وجہ سے گردن کے مسائل دور ہو سکیں گے۔ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ مشکل وقت میں صرف آپ کی جمع پونجی آپ کے کام آئے گی، اس لیے ابھی سے بچت شروع کریں۔ خاندانی فیصلوں میں اس ہفتے مخالفت کا سامنا ہو سکتا ہے، مگر مشتری کے تیسرے گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے کیریئر کے میدان میں بڑی کامیابیاں ملیں گی۔ طلباء کو چاہیے کہ خود کو دوسروں کی تنقید سے کمزور نہ کریں اور کسی پروفیشنل کورس میں بھرپور توجہ کے ساتھ آگے بڑھیں۔ برج ثور یعنی ٹورس، اس ہفتے جسم پر دباؤ ڈالنے کے بجائے دباؤ کی اصل وجہ کو پہچانیں اور اس کا حل نکالیں۔ شروع ہفتے میں زحل کی 11ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے مالی مسائل ختم ہوں گے اور آرام دہ چیزیں خریدنے کا موقع ملے گا۔ گھر والوں کے ساتھ خوشگوار وقت گزرے گا اور پرانے جاننے والوں سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ یہ وقت آپ کے مسائل ختم کر کے نئی محنت اور کامیابی کا راستہ کھولے گا۔ طلباء کو چاہیے کہ غیر ضروری سرگرمیوں سے بچیں اور اچھے ساتھیوں کے ساتھ رہیں تاکہ تعلیمی رکاوٹیں آسانی سے دور ہوں۔ برج جوزہ یعنی جمنائے، اس ہفتے مشتری پہلے گھر میں ہے، اس لیے مذہبی اور روحانی کاموں کے لیے بہترین وقت ہے۔ صحت اچھی رہے گی اور آپ کو اندرونی سکون ملے گا۔ زحل کے 10ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے مالی معاملات بہتر رہیں گے، لیکن سرمایہ کاری میں احتیاط کریں۔ گھر اور دوستوں کے ساتھ خوشیاں ملیں گی اور آپ کی توانائی میں اضافہ ہوگا۔ آپ اپنے مستقبل کے لیے مضبوط بنیاد رکھنے کے قابل ہوں گے۔ طلباء کے لیے بھی یہ ہفتہ اچھا ہے، مگر انہیں سفر یا تفریح سے پہلے اپنی نامکمل پڑھائی مکمل کرنا ہوگی۔ برج سرطان یعنی کینسر، اس ہفتے مشتری کے 9ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے صحت اچھی رہے گی اور خوش مزاجی بڑھے گی۔ زحل بھی 9ویں گھر میں ہے، اس لیے آپ کی محنت کی قدر ہوگی اور مالی فائدہ ممکن ہے۔ شریک حیات بھی مالی مدد کر سکتا ہے۔ گھر میں چھوٹی موٹی باتیں الجھا سکتی ہیں، لہذا گفتگو میں احتیاط ضروری ہے۔ دفتر میں آپ کو پسندیدہ پروجیکٹ مل سکتا ہے جو خوشی اور جوش کا باعث بنے گا۔ طلباء کے لیے توجہ مرکوز کرنے کا بہترین وقت ہے اور پرانے رکاوٹیں ختم ہوں گی۔ برج اسد یعنی لیو، مشتری کے 11ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے چہرے اور گلے کی تکالیف دور ہوں گی، لیکن ٹھنڈا پانی اور کھانے کے ساتھ پھل کھانے سے پرہیز کریں۔ اس ہفتے مالی معاملات بہتر رہیں گے۔ زحل 8ویں گھر میں ہے، اس لیے شریک حیات کے خاندان یا وراثت سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ بہن بھائیوں سے مالی مدد کی امید کم ہے۔ کیریئر میں کامیابی کے لیے زیادہ محنت کرنا ہوگی، ورنہ فیصلے مشکل ہوں گے۔ امتحانات دینے والے طلباء کے لیے یہ ہفتہ خوشخبری لے کر آئے گا، یعنی ورگو، خاص طور پر اگر وہ اساتذہ سے مشتری کے 10ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اگر آپ بڑی بیماری میں مبتلا تھے تو اس ہفتے ڈاکٹر اور گھر والوں کی مدد سے
صحت میں بہتری آئے گی۔ پیسوں کے معاملے میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں اور بڑوں سے مشورہ لیں۔ خاندان کے ساتھ سماجی اور مذہبی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا موقع ملے گا اور عزت بڑھے گی، لیکن دفتر میں کسی سے دل لگانے سے گریز کریں ورنہ بدنامی ہو سکتی ہے۔ طلباء کو تعلیم میں اچھی کامیابیاں ملیں گی اور کم مزاج یعنی لبرا بھی اچھے نمبر حاصل کرنے کے امکانات ہیں۔ مشترک نامے گھر میں ہونے کی وجہ سے تیزابیت، بدہضمی اور جوڑوں کے درد میں کمی آئے گی، مگر ٹھنڈ لگنے سے بچنا ضروری ہے۔ زحل چھٹے گھر میں ہے، اس لیے مالی فائدہ ہوگا، لیکن سرمایہ کاری میں احتیاط ضروری ہے۔ گھر میں سکون اور والدین کی خوشی ملے گی۔ پیشہ ورانہ زندگی میں بھی نئی کامیابیاں ملیں گی۔ طلباء کے لیے یہ ہفتہ خاص طور پر بہتر ہے، خاص طور پر وہ جو اقرب یعنی اسکارپیو تخلیقی مضامین پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اگر کوئی مقدمہ چل رہا ہے تو زیادہ سوچنا آسان ماحول کو خراب کر سکتا ہے۔ مشترک 8ویں گھر میں ہونے کی مشکل مضامین بھی آسان لگیں، اچانک مالی فائدہ ہوگا مگر یہ دیر پا نہیں ہوگا۔ زحل 5ویں گھر میں ہے، اس لیے آپ کی خوش مزاجی گھر کا ماحول خوشگوار بنا دے گی اور دوستوں یا رشتہ داروں کی آمد ہو سکتی ہے۔ کام کی جگہ کسی کو پسند کرتے ہیں تو احتیاط سے بات کریں ورنہ بات بگڑ سکتی ہے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے لیے ہفتے کا آغاز سخت سیجیٹیریس کا ہوگا، مگر آخر میں اچھے نتائج ملیں گے۔ زحل کے 4تھے گھر میں ہونے کی وجہ سے اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں تو اس پر قابو پانے کے لیے باقاعدگی سے ورزش اور پرہیز کریں۔ اس ہفتے فضول خرچی سے بچنا ہوگا۔ گھر والوں کے ساتھ سکون بھرا وقت ملے گا۔ مشتری 7ویں گھر میں ہے، اس لیے سرکاری نوکری والے افراد کے لیے ترقی اور تبادلے کے مواقع ملیں گے۔ طلباء کو چاہیے کہ ضد اور انا سے بچیں اور صرف محنت پر توجہ دیں۔ والدین اور اساتذہ آپ کی کارکردگی سے خوش ہوں گے۔ برج جدی یعنی کیپریکارن کیتو کے 8ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے کام کا دباؤ ذہنی بے چینی اور چڑچڑا پن بڑھا سکتا ہے۔ چھوٹے بہن بھائی آپ سے مالی مدد مانگ سکتے ہیں مگر سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں۔ راہو کے 2 گھر میں ہونے کی وجہ سے خاندانی ذمہ داریوں کو نظر انداز نہ کریں۔ کیریئر میں ترقی اور نئے چیلنج آئیں گے۔ ہاسٹل یا بیرون ملک جانے کے خواہشمند طلباء کے لیے خوشخبری ملنے کا امکان ہے۔ برج دلو یعنی ایکویریس مشتری کے 5ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لائیں گے۔ یوگا اور ورزش کو معمول بنا سکتے ہیں۔ مالی معاملات میں بچت بڑھے گی۔ گھر کے مسائل ذہنی دباؤ ڈال سکتے ہیں، لیکن زحل کے 2 گھر میں ہونے کی وجہ سے سماجی عزت بڑھے گی۔ والدین آپ پر فخر کریں گے اور تحفے میں کتاب یا لیپ ٹاپ بھی دے سکتے ہیں۔ طلباء کے لیے یہ ہفتہ بہترین ہے۔ برج حوت یعنی پائسس زحل پہلے گھر میں ہے، اس لیے آپ پر اچانک تبدیلیاں اور بوجھ آ سکتا ہے جس سے منفی سوچ بڑھ سکتی ہے۔ گھر میں غیر متوقع مہمان خرچ بڑھا سکتے ہیں۔ مشتری کے 4تھے گھر میں ہونے کی وجہ سے مالی مشکلات سامنے آئیں گی اور کسی قریبی دوست سے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، لہذا رویے میں نرمی ضروری ہے۔ سماجی وقار بڑھے گا اور طلباء کی تعلیمی کامیابی خاندان کے لیے خوشی کا باعث بنے گی۔ بزرگوں کی دعاؤں سے تعلیمی سامان ملنے کا بھی امکان ہے۔ ہمیشہ صدقہ و خیرات دیا کریں اور ایک تصویر درود شریف روزانہ پڑھا کریں تاکہ آنے والی ہر قسم کی سختی اور پریشانیوں سے بچا جا سکے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو
لائک اینڈ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔